السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عقیدہ کورس کا تیسرا ایپیسوڈ لے کر آج میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ کورس ہے یہ ڈاکٹر شفیق الرحمان کی کتاب تجدید ایمان کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ یہ کتاب اردو میں اور رومن اردو میں دونوں لینگویجز میں اویلیبل ہے، اور تمام لوگ جنہوں نے اس کورس کو جوائن کیا ہے ان کو واٹس ایپ پر بھی یہ کتاب اویلیبل کرائی گئی ہے، اور اس ویڈیو کے یوٹیوب پر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ان دونوں کتابوں کا لنک آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اس تیسرے ایپیسوڈ میں اس کتاب کے دو مین چیپٹرز جو ہیں، ایک شرک اکبر کی اقسام اور ایک شرک فی الصفات، یعنی پیج نمبر 37 سے لے کر کے 36 تک ہم کور کریں گے۔ تقریباً 28 پیج آج ہم کور کریں گے، اور ان دونوں چیپٹرز میں جو اہم باتیں ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، عزیز طلبہ، عزیز طالبات، آج کا ہمارا اس ایپیسوڈ کا جو پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں یکتا نہ مانیں۔ ہم کہیں کہ نہیں، اس کائنات میں صرف ایک اللہ نہیں ہے بلکہ دو ہمارے معبود ہیں، دو رب ہیں جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طریقے کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 میں فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا بیٹا ماننا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ماننا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہیں۔ جو آدمی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ان لوگوں نے کفر کیا، یا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے انہوں نے کفر کیا۔ اسی طریقے سے جو آدمی کہے انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ ہوں، یا میں اللہ میں فنا ہو جاتا ہوں، اس طریقے کا دعویٰ کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 کے اندر وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کا جز بنا لیا ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ پارٹ، کچھ جز اللہ کے بندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا ہوا کفر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ قرار دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جز بنانا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آپ کو اللہ کے نور کا حصہ قرار دینا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ آج کا دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ بہت سارے صوفیہ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات، جو یہ پوری یونیورس ہے، یہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی عین ہے، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو عین ہے نہ غیر ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ظل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ایک طریقے کی کا سایہ ہے، پرچھائی ہے، شیڈو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا ایک شیڈو ہے یہ پوری کائنات۔ یہ نہ تو خود اللہ تعالیٰ کی عین ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ ہے اس کائنات کے اندر، نہ یہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک عکس اور پرتو ہے، ایک شیڈو ہے۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا کہنا گمراہی ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا شیڈو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو قرار دینا یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر نہیں ہے، یہ پوری کائنات اور یونیورس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر انبیاء نے جو اپنے قوموں کو جو دعوت دی، انہوں نے بار بار اپنی قوموں سے کہا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو انبیاء کے اس کہنے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں بہت اختلاف تم پاتے۔ تو اگر کوئی غیر اللہ نہیں ہے، اس کائنات میں اللہ کا کوئی غیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اس طریقے کی آیتوں کا کیا مطلب ہے؟
اگر پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہے، شیڈو ہے، عکس ہے، تو پھر نعوذ باللہ ابلیس کے اندر، نمرود کے اندر، ابو لہب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ عکس ظاہر ہوا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے پرتو کو ہی عذاب دے رہا ہے۔ تو یہ بالکل ہی غلط اور گمراہی کا عقیدہ، اور جو لوگ بھی اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ جلد سے جلد توبہ کر لیں۔ تیسرا سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے نور سے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح محفوظ کو پیدا کیا، تیسرے سے عرش کو پیدا کیا، اور چوتھے سے کل کائنات کو پیدا کیا؟ کیا اس طریقے کا فرمان اللہ کے رسول کا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے اس کے جواب میں کہ ایسی کوئی روایت حدیث کی کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ روایت بغیر سند کی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی 108، صحیح مسلم کی 2 نمبر کی حدیث، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر کے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک جھوٹی بات کو، ایک من گھڑت بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر کے اگر ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا سوال ہے آج کا ہمارا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کھلی ہوئی کتاب آئی۔ تو کیا یہاں نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ تو جواب میں آپ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف چیزوں کو نور کہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے تورات کو اپنا نور کہا ہے۔ انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نور کہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے۔ تو ان تمام آیات میں نور سے مراد نور ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نور ہدایت بنا کر کے، ہدایت کی روشنی بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور ماننا یہ شرک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جہاں تک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا مسئلہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نور اور کتاب مبین کہا ہے، تو وہاں یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں سے مراد قرآن ہے، اور بیچ میں جو واو آیا ہے وہ واو جو ہے وہ عطف تفسیری ہے، یعنی نور کے بعد واو لا کر کے مزید اس کو ایکسپلین کیا گیا، اس کی تفسیر کی گئی کتاب مبین سے۔ وہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، واو کے ذریعے دونوں کو الگ نہیں کیا گیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہ اللہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا۔ اللہ نے وہاں سنگولر جو ورب کا جو ورڈ یوز کیا، اللہ تعالیٰ نے جو فعل استعمال کیا یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے سنگل کی ضمیر استعمال کی، واحد کی ضمیر استعمال کی۔ اگر یہاں نور سے مراد اللہ کے پیارے نبی ہوتے اور کتاب مبین سے مراد قرآن، تو اللہ تعالیٰ یہدی بہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہدی بہ اللہ کہا ہے۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ اس آیت میں نور و کتاب مبین سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا 5واں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو ہمیں جواب کیا دینا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، اور وہ ساری کائنات سے الگ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ رحمان وہ اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ حضرت معاویہ ابن حکم السلمی نے اپنی ایک لونڈی کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ افلا اعتقها، اے اللہ کے نبی کیا میں اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ائتنی بہا، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں اپنی لونڈی کو لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول نے اس سے پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا فی السماء، آسمان پر ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی 537 نمبر کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو آسمان پر ماننا، عرش پر ماننا،
یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، اور اس عقیدے کو رکھنے والی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن قرار دیا ہے، اس کو مومنہ عورت آپ نے قرار دیا ہے۔ آج کا ہمارا چھٹا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ہوا معہم اینما کانوا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ اسی طریقے سے سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وہوا معکم اینما کنتم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو۔ تو جب وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے تو پھر وہ عرش پر مستوی کیسے ہے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مع کا لفظ استعمال کیا ہے، مع کا لفظ عربی زبان میں کئی معانی کے لیے مع کا لفظ کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 نمبر کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب ہی نہیں کہ 24 گھنٹے سچوں کے ساتھ رہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سچوں کا راستہ اختیار کرو۔ تو یہاں مع کا مطلب ساتھ رہنا نہیں ہے بلکہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 146 میں فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فاولئک مع المؤمنین، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے لوگ 24 گھنٹے مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ ایسے لوگ مومنوں کے دوست ہیں، مومنوں کے سپورٹرز ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں دونوں آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ مع کا معنی ساتھ رہنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟ تو یہاں ساتھ ہونے سے مراد نصرت ہے، سپورٹ ہے، تائید ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سے مراد صبر کرنے والوں کی مدد ہے، ان کی تائید ہے، ان کی نصرت، ان کا سپورٹ ہے۔ تو جب مع کے کئی معنی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے مع کا لفظ استعمال کرے تو ہم وہ معنی لیں گے جو قرآن سے، سیاق و سباق سے، اللہ کے رسول کی حدیثوں سے اور سلف صالحین کی تفسیروں سے میچ کرتا ہو۔ اب جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مع کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں ہم اس کا معنی یہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کا غلبہ ہر جگہ ہے، لیکن وہ خود ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہ ہم مع کا صحیح معنی لیں گے۔ ساتواں سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ جواب دے دو کہ میں قریب ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قریب کہا اپنے آپ کو، یہاں قرب سے کیا مراد ہے، قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں جو ہے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہے، نہ کہ زمان اور مکان کے اعتبار سے قریب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت مومنوں کے قریب ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنی حفاظت اور دعا کو قبول کرنے کے اعتبار سے قریب ہے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے قریب ہے۔ ہم جہاں سے بھی اللہ کو پکاریں اللہ ہماری دعا کو فوراً قبول کر لے گا۔ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں اللہ کی رحمت ہم سے بالکل قریب ہے، یہ مراد ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے پاس اور ہمارے قریب ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ کے قریب ہونے سے مراد جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے قریب ہونے کی تفسیر سلف صالحین میں، صحابہ میں، تابعین نے کسی نے نہیں لی ہے، لہٰذا اس کی وہی تفسیر صحیح مانی جائے گی جو قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کی تفسیر کے مطابق ہو۔ آج کا ہمارا 8واں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو 4 صفات بیان ہوئی ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اول ہے اور ساری چیزوں کا خالق ہے، اور آخر کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں جب فنا ہو جائیں گی، پوری کائنات فنا ہو جائے گی، تب بھی اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ کو زوال نہیں ہے، اللہ لم یزل ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر غالب ہے،
اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ ساری کائنات پر غالب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو باطن کی جو صفت استعمال کی گئی، تو باطن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سیکرٹ چیز کو، ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، اور وہ خود انسانوں کی نظر سے، اپنی مخلوقات کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ تو یہ چاروں نام جو ہیں، اول، آخر، ظاہر اور باطن، اس کی یہی تفسیر جو ہے صحابہ سے اور سلف صالحین سے ثابت ہے، اور یہی تفسیر جو ہے اس سے مراد یہ ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علو ثابت ہوتا ہے، اللہ کا بلند ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اپنی مخلوق سے الگ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر ان صفات کا کوئی یہ مطلب لیتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ذرے ذرے میں چھپا ہوا ہے، اور ہر انسان کے اندر اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے، اور ان آیات کی، ان صفات کی بالکل غلط تفسیر ہے۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، اب ہم آتے ہیں اس کتاب کے اگلے چیپٹر کی طرف، شرک فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی مشکل کشا ہے، کوئی ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، کوئی مختار کل ہے؟ تو جواب میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو، جو ہماری مشکلوں کو دور کر سکتی ہو۔ ایسی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، أَفَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین کے اندر تمام لوگوں کو اگر ہلاک کر دے، تو اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا مالک کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا مالک ہے؟ اللہ نے سوال کیا ہے، یعنی کوئی مالک نہیں ہے۔ تو یا عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں مریم کو اور تمام انسانوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا اگر اللہ سب کو ہلاک کر دے تو بھلا بتاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون بچا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی میں جو ایک معمولی سی باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا سورہ انعام کی آیت نمبر 50 کے اندر کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا سورہ یونس کی آیت نمبر 49 کے اندر قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے، دنیا والوں کے لیے چھوڑ دو، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ لہٰذا جب افضل الانبیاء، تمام نبیوں میں بلکہ تمام انسانوں میں سب سے افضل شخصیت اور سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان سے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہیں، وہ مختار کل نہیں ہیں، تو پھر کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ کوئی اور مختار کل کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا دوسرا سوال جو ہے اس چیپٹر کا، شرک فی صفات کا، یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کی بہت ساری باتیں بتائی ہیں، غیب کی باتیں بتائی ہیں، اور نبیوں نے وہ باتیں اپنی امت کو بتائی ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے وہ انبیاء عالم الغیب ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ، لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں تو آپ نے بہت ساری ماضی کی، گزرے ہوئے زمانے کی اور فیوچر کی، مستقبل کی خبریں کیسے بتائی ہیں؟ تو دیکھیے، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 66 اور 67 میں فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے سوائے اپنے پسندیدہ اور چنے ہوئے رسولوں کے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی باتیں نہیں بتاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔
تو انبیاء کو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے غیب کی بتائی ہیں، انبیاء ان باتوں کو اپنی امت تک کما حقہ پہنچاتے ہیں اور اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، یعنی وہ فار ایور ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ لا زوال ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا علم کبھی زوال ہونے والا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور لا محدود ہے، ان لمیٹڈ ہے اور ذاتی ہے۔ اور مخلوق کا جو علم ہے وہ وقتی ہے، وہ ٹیمپرری ہے اور محدود ہے، یعنی لمیٹڈ ہے اور مشروط ہے، کنڈیشنڈ ہے اور زوال پذیر ہے، یعنی ایک دن ختم ہو جانے والا، فنش ہو جانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی کو اگر ہم شریک کرتے ہیں، اگر ہم کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں شریک کرنا، یہ شرک فی العلم ہے۔ جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی باتیں بتائیں، آپ نے وہ باتیں امت کو بتائیں۔ قیامت کے پہلے بہت سارے واقعات کے بارے میں آپ نے بتایا، دجال کے بارے میں آپ نے بتایا، عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں آپ نے بتایا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں آپ کو نہیں بتائیں تو وہ باتیں آپ کو نہیں معلوم ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پہ 70 صحابہ جن کو بعض لوگ لے کر کے گئے اور دھوکے سے شہید کر ڈالا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 4090 اور صحیح مسلم کی 677 نمبر کی حدیث ہے، 70 صحابہ کو دھوکے سے لے جا کے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا، اگر معلوم ہوتا تو آپ نہ بھیجتے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہودی کے یہاں کھانا کھایا جس میں زہر ملا ہوا تھا، بلکہ وفات کے وقت بھی اس زہر کا اثر آپ نے محسوس کیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 2617 نمبر کی حدیث میں موجود ہے۔ تو اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا گیا، جو واقعہ افک ہوا، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی 1 مہینے تک پریشان رہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 4750 نمبر کی حدیث ہے۔ تو ایسا نہ ہوتا اگر آپ عالم الغیب ہوتے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا، وہاں آپ کو یہ تمام باتیں نہیں معلوم ہیں۔ شرک فی الصفات سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے، اور آپ قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو ما کان اور ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، تمام باتوں کا علم ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اب تمام نبیوں کے آخر میں حضرت آمنہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ اور ایسی اللہ کے رسول کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ سب سے پہلے میں پیدا ہوا، اور ایسی جو بھی روایتیں ہیں وہ بلا سند ہے اور موضوع ہیں، بلکہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نہیں تھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب لوگ چالیں چل رہے تھے اور آپس میں مکر و فریب کر کے ایک معاملے کا فیصلہ کر رہے تھے تو آپ وہاں پر نہیں تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صاف بتایا کہ اس موقع پر آپ نہیں تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ تمام کائنات کے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا کیا، یہ بغیر دلیل کی بات ہے، غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ آج کا شرک فی الصفات کا 5واں سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا؟ تو کیا اس حدیث سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات کے پہلے اللہ کے رسول کو پیدا کیا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، اور دیگر بہت سارے محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ روایت ایک تو موضوع ہے، اور دوسرے قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے یہ آیت، اور قرآن کے اس نظریے کی تردید کرتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے نبی، اے انسانوں، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کائنات کی اور جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید ہے، اور جبکہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا اور آپ کی تخلیق یہ مقصد تخلیق کائنات ہے۔ تو قرآن کے نظریے کی تردید ہو رہی ہے اس حدیث سے، اس موضوع حدیث سے، لہٰذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر کوئی عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شاہد کہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد مانے گواہ۔ تو گواہ جو ہوتا ہے، گواہی وہی آدمی دیتا ہے جو موقع پر حاضر ہوتا ہے،
لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے شاہد کہا ہے تو آپ حاضر و ناظر ہیں۔ تو دیکھیے گواہی اللہ کے رسول قیامت کے دن جو تفصیلی گواہی دیں گے اس کا تفصیل علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ گواہی جو قیامت کے دن ہوگی وہ کرامن کاتبین کی گواہی کی بنیاد پر بھی ہوگی، وہ ہمارے اعضاء کی گواہی کی بنیاد پر بھی ہوگی۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ قرار دیا ہے قرآن کے اندر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے حق کی گواہی دی، آپ نے اللہ کی توحید کی گواہی دی، آپ نے اللہ کے دین کی گواہی دی، اور اسی گواہی کو سن کر کے صحابہ کرام نے حق کو قبول کیا۔ پھر جب صحابہ نے اس حق کی گواہی دی تو صحابہ نے آنے والی نسلوں کو، اپنے بعد والی نسلوں کو اس حق کو پہنچایا۔ تو یہ گواہی تو نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، اور یہ گواہی ہر مسلمان دے رہا ہے، اور ساری امت محمدیہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا دین پہنچا دیا۔ اس سے یہ ثابت کہاں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاضر و ناظر ہیں، اور آپ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، سب سے بہترین امت بنایا ہے، تاکہ تم قیامت کے دن تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ تو اب کیا اس کا مطلب ہم یہ لیں گے نعوذ باللہ کہ سارے کے سارے مسلمان بھی حاضر و ناظر ہیں؟ تو گواہی دینے سے مراد یا گواہ ہونے سے مراد یہ لازم نہیں آتا ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، بلکہ گواہی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا جو دین اپنے امت تک پہنچایا ہے، آپ اسی بات کی گواہی قیامت کے دن دیں گے، اور آپ سارے نبیوں کے بارے میں بھی گواہی دیں گے کہ سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی امت تک پہنچایا ہے، اور اس گواہی کی تصدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کرے گی، امت محمدیہ بھی کرے گی، اور وہ اس بات کا اعلان کرے گی قیامت کے دن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ آج کا ایپیسوڈ تھا، تیسرا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو سیکھا ہے اور جانا ہے۔ سب سے پہلا آج ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا کیا مطلب ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پارٹ اور اللہ کا کچھ حصہ مانیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیں، کسی کے اندر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر حلول کر گئی ہے، اس کے اندر آ گئی۔ نعوذ باللہ اس طریقے کے تمام عقیدے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ دوسری چیز آج ہم نے یہ سیکھی کہ جو صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ کائنات نہ تو اللہ تعالیٰ کی عین ہے نہ غیر ہے بلکہ اللہ کی صفات کا پرتو ہے، یہ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اس کائنات کو ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین ہے اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تیسری بات ہم نے ایک حدیث کے بارے میں سیکھی کہ حضرت جابر کی طرف ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت جابر سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں سب سے پہلے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا۔ وہ روایت بغیر سند کی ہے اور موضوع ہے اور اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے بارے میں ہم نے جانا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نور اور کتاب مبین کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ نور سے مراد قرآن ہے، اور قرآن نور ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات آج ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساری کائنات سے الگ ہے، ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر رب العالمین مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا، ہر جگہ موجود قرار دینا، یہ جہالت ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، اور قرآن و حدیث سے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے مع کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن اور حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت، اس کا غلبہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اہل ایمان کے ساتھ ہے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے قرب کا جہاں بھی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے قرآن اور حدیث میں، تو قریب ہونے سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت، قدرت اور حفاظت کے اعتبار سے قریب ہے، نہ کہ ذات کے اعتبار سے قریب۔ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہے، اللہ دعا قبول کرنے کے اعتبار سے ہم سے قریب ہے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو 4 اہم صفات ہیں، اول، آخر، ظاہر اور باطن، ان چاروں صفات کا مطلب بھی ہم نے سیکھا اور جانا۔ شرک فی الصفات کے چیپٹر میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی مختار کل اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں مشکل کشا نہیں ہوں، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔
اسی طریقے سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. جہاں تک اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بعض باتیں بتائی ہیں تو ان کی وجہ سے نبیوں کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو تمام باتوں کا علم ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. بہت ساری باتوں کا علم اللہ کے نبیوں کو نہیں تھا، بہت ساری باتوں کا علم اللہ کے نبیوں کو نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوا. 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو نہیں معلوم ہوا. آپ کی اہلیہ اور ہم سب کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا، آپ 1 مہینہ پریشان رہے. اسی طریقے سے یہودیوں کے ہاں آپ نے کھانا کھایا، زہر ملا ہوا کھانا آپ کو کھلا دیا گیا. یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں. عالم الغیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک فی العلم ہے. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے آج کے اس ایپیسوڈ میں یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام کائنات سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی اور آپ کو ما کان اور ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم ہے. یہ غلط بات ہے اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ تمام کائنات کے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا، بلکہ آپ حضرت آمنہ کے گھر میں، تمام نبیوں کے آخر میں حضرت آمنہ کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی. اور بہت سارے واقعات قرآن میں بیان کرتے وقت اللہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ یہ واقعہ جب ہوا تو اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے. حدیث قدسی جو مشہور عوام کے اندر لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اس حدیث کی وضاحت بھی ہم نے سیکھ لی کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے. علامہ صنعانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. اللہ کے نبی شاہد ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی بھی ہم نے سیکھا کہ اللہ کے نبی کے شاہد ہونے کا مطلب یہ کہ آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ آپ نے حق بات کو انسانیت کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور گواہ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ حاضر و ناظر ہیں. تو یہ بڑی اہم اور بنیادی اور عقیدے کے فنڈامنٹلز تھے جو آج آپ نے سیکھے. انشاءاللہ اس کا چوتھا ایپیسوڈ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عقائد میں جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.